والوں کو لوگوں نے خلیفہ کہنا شروع کر دیا. یہ بھی شیعوں کا دیا ہوا نام. وہ خلیفہ نہیں ہوتے ہیں, وہ خلیفہ کی توہین کرنے کے لیے ان کا نام رکھا گیا. خلیفہ تو حضرت ابو بکر ہیں, حضرت عمر ہیں, حضرت عثمان ہیں, حضرت علی ہیں. خلیفہ یہ ہیں. چنانچہ یہ 12 ربیع النور ہے. طرح طرح کے عجائبات کا انکشاف ہو رہا ہے. حضور کی آمد کی برکتیں ظاہر ہو رہی ہیں. حضور کی ولادت 12ویں کو ہوئی, اس سے 55 دن پہلے بڑا حیران کن واقعہ لوگوں نے دیکھا. حضور کی تشریف آوری سے 55 دن پہلے, ٹھیک 55 دن پہلے ایسی حیرت انگیز بات, ایسے کمالات دیکھے کہ دنیا حیران رہ گئی. 55 دن پہلے کیا ہوا تھا آپ کو میں بتا دوں. حضور کی ولادت سے 55 دن پہلے یہ ہوا تھا. توجہ سے, غور سے سنو. حضور کی پیدائش کے ٹھیک 55 دن پہلے اللہ رب العزت نے ابرہا کے لشکر کو نیست و نابود فرمایا. وہ ابرہا جو کعبہ کو گرانے کے ارادے سے آیا تھا, اس نے یہ سوچا تھا کہ کعبہ ڈھا دیں گے. اس زمانے میں وہ ظلم و ستم کر رہا تھا, بلڈوزر کارروائی. اس نے سوچا کعبہ کو توڑ کر گرا ہی دیں گے, ختم ہی ہو جائے گا. اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی ولادت کی برکت کا مظاہرہ کیا. ابرہا بڑے بڑے جانور ہاتھی لے کر آیا تھا کعبہ گرانے. یہ اتنے بڑے بڑے جانور ہیں, ان کا مقابلہ کوئی کیسے کرے گا؟ اگر کرنا ہوگا تو اتنے ہی بڑے بڑے کم سے کم جانور آئیں گے تب تو مقابلہ ہوگا. یہ سوچ کر وہ ہاتھی کا لشکر لے کر کے آیا, کعبہ کے قریب ٹھہر گیا, مکہ کے قریب. وہاں اپنا خیمہ لگایا. وہیں سے سوچا کہ جنگ کسی طرح چھیڑی جائے. کوئی موقع نہیں مل رہا تھا. حضرت عبد المطلب جو حضور کے دادا ہیں, انہوں نے مکہ والوں سے کہا کہ آپ مکہ خالی کر دو, پہاڑوں پہ چلے جاؤ. یہ ابرہا آیا ہے, ارادہ اس کا بڑا غلط ہے, فوج ہے, اس کے پاس طاقت ہے. یہ طاقت اور فوج اور سپاہ لے کر آیا ہے, اس سے ہم مقابلہ نہیں کر سکتے. مکہ خالی کر دو, سب لوگ پہاڑ پہ چلے جاؤ. سب نے مکہ خالی کر دیا, پہاڑ پر چلے گئے. کہا ٹھیک ہے, جو کرنا ہے کرو. اب کیا جنگ چھیڑنے کے لیے ابرہا کے سپاہی وہ مکہ والوں کے جانور پکڑ لے گئے تاکہ یہ مزاحمت کریں, جانور چھڑائیں تو جنگ چھڑ جائے. حضرت عبد المطلب کے بھی 100 اونٹ ہاتھ لے گئے. حضرت عبد المطلب کو جب پتا چلا تو آپ ابرہا کے پاس گئے. ابرہا تخت پر بیٹھا تھا اپنے کر و فر شان و شوکت کے ساتھ. بہت بھاری بھرکم فوج تھی, بادشاہ تھا وہ, تخت پر بیٹھا تھا. حضرت عبد المطلب جب پہنچے تو ہیبت دیکھ کر کے وہ اٹھ کر اپنے تخت پر کھڑا ہو گیا. تعظیم میں, حضور کے دادا کے تعظیم میں ابرہا کھڑا ہو گیا. اور یہ حدیث میں پڑھ رہا ہوں, آپ کتابوں کا مطالعہ کریں. ابرہا اٹھ کر کھڑا ہو گیا تعظیم میں. اس کے بعد پوچھا کیوں آئے ہو, کیسے آنا ہوا؟ آپ نے کہا کہ تمہارے سپاہی ہمارے 100 اونٹ پکڑنا ہے, ان اونٹوں کو چھڑانے آیا ہوں. ابرہا کہنے لگا مجھے حیرت ہے, آپ کعبہ کے متولی ہیں, ذمہ دار ہیں. میں کعبہ گرانے آیا ہوں, میں سوچ رہا تھا شاید اس ٹاپک پر کوئی بات کریں گے, اس کے بارے میں صلح سمجھوتا کی صورت نکالیں گے, اپنی عاجزی پیش کریں گے, کوئی معاملہ رکھیں گے. مگر آپ اونٹوں کی بات کر رہے ہیں, کعبے کی بات نہیں کرتے. اونٹ چھڑانے آئے ہیں, کعبہ کے سامنے 100 اونٹوں کی کیا حیثیت ہے؟ آپ نے فرمایا کہ کعبہ کی چابی میرے پاس, کعبہ کا مالک میں نہیں ہوں, میں اونٹ کا مالک ہوں. اونٹ چھڑانا میرا کام ہے, کعبہ کا مالک کوئی اور ہے, کعبہ بچانا اس کا کام. سبحان اللہ, ماشاءاللہ, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. اونٹ چھڑانے میں آیا ہوں اور مجھے اپنے رب پہ بھروسہ ہے کہ وہ کعبہ کی حفاظت فرما دے گا. اونٹ لے کر آپ چلے آئے. ابرہا نے 55 دن پہلے کعبہ پر چڑھائی کی جیسے ہی کوشش کی تو اللہ نے قدرت کا مظاہرہ کیا. وہ سوچتا تھا ہمارے جانور بہت بڑے ہیں, تو اللہ نے اس کے مقابل میں جانور نہیں بھیجے, پرندے بھیجے. بولے سبحان اللہ. اس کے مقابلے کے لیے جانور نہیں, بلکہ اسے دکھایا کہ تم یہ سوچتے ہو تمہیں طاقت پر غرور ہے. جسے رب کی نصرت پہ یقین ہوتا ہے وہ اسلحہ اور فوج اور تعداد نہیں دیکھا کرتا ہے. کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ, مسلم ہے تو بے تیل ہی لڑتا ہے سپاہی. ہمیں تلوار اور اس پر بھروسہ نہیں, تمہیں اپنی طاقت پر غرور
तो अल्लाह ने तुम्हारी ताकत को ज़ैर करने के लिए हाथियों से लड़ने के लिए परिंदे भेजे। वो भी परिंदे बाज और शिकरा और चील नहीं, बल्कि अबाबील भेजे, जो हजम में भी बहुत छोटे छोटे परिंदे। बड़े बड़े हाथियों के सामने छोटे छोटे परिंदे आए और उनके सामने चने के बराबर के ईंट और पत्थर लेकर के आए। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। ऐ महबूब, तुमने देखा नहीं कि तुम्हारे रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया? अलम यजअल कैदहुम फी तदलील, क्या उनकी गुमराही शरकसी को, उनके दाव को हेच न फरमा दिया और उनके दाव को, उनकी गुमराही को दाव में न डाल दिया। व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील, अल्लाह ने उन पर परिंदे और अबाबील परिंदे भेजे। तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील, जो छोटे छोटे पत्थरों से उन्हें मारते थे। और उन पत्थरों का आलम यह था कि देखने में छोटे छोटे पत्थर थे, मगर वो काम बम और मिसाइल का कर रहे थे। फजअलहुम कास्फिम माकूल, उन्हें खाए हुए भूसे की तरह और कटे हुए भूसे की तरह कर डाला। जैसे हम और आप लेदा मलते हैं भूसे के साथ, उसमें पानी डालते हैं, उसमें आटा डालते हैं, नमक डाल करके लेदा बनाते हैं, हमारे जानवर खाते हैं। और खाया हुआ भूसा जो हमारे जानवर नामों में डाल देते हैं, कुरान में रब ने यही फरमाया, जिसे हम और आप लेदा कहते हैं, अल्लाह ने फरमाया हाथी वाले के लश्कर को अबाबील परिंदों ने इस तरह मारा कि उन्हें लेदा बना के छोड़ा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर मुफ्ती साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। तो ये अल्लाह ने जो इन बरकतों का ज़ुहूर फरमाया, ये हुजूर की विलादत की बरकत है। नबी की पैदाइश के 55 दिन बाकी थे, अल्लाह ने उसे जताया भी और बताया भी। अपने महबूब से फरमाया, ऐ महबूब, अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, आपने देखा नहीं कि आपके रब ने आप ही के लिए, जरा बोले सुभान अल्लाह, सब लोग हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह।